نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرات محترم، 1446 کا رمضان المبارک آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سارا رمضان جو ہے ہم سب کا رمضان جو ہے صحت، سلامتی، سہولت، آسانی، عافیت اور خیر و برکت کے ساتھ گزرے، اور جب رمضان گزرے تو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ میرے محترم دوستو، شیخ محمد ساوی مصر کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کا تعلق تو سعودی عرب سے ہے لیکن مصر میں رہتے ہیں۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور اپنی تقاریر اور خطبات کے اعتبار سے عالم عرب کے اندر بڑے معروف ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پہ گیا، واپس اپنے شہر اسکندریہ پہنچا تو رات کافی بیت چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں گھر گیا تو فجر کی جماعت رہ جائے گی، تو ایسا کرتے ہیں مسجد ہی چلتے ہیں۔ تو بجائے گھر جانے کے میں مسجد چلا گیا۔ تہجد کا وقت تھا تو میں نے تہجد کی نماز ادا کی، تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بوڑھا شخص محراب کے اندر سجدے میں سر رکھے رو رہا ہے۔ تنہا تھا، اکیلا ہی تھا وہ مسجد میں، اور اونچی آواز میں وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ کہتے میں نے اس کی بات کو سنا کہ وہ خوب رو رہا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا اور کہہ رہا کہ اللہ مجھے بتا میں کیا کروں۔ اپنی جو سلینگ ان کی جو زبان تھی لوکل، اس میں وہ بات کر رہا تھا۔ تو کہتا اللہ تم پتہ ہے کہ مجھے کتنا مسئلہ ہے، اب میں کہاں جاؤں، اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ میرا جو مسئلہ ہے کس کو بتاؤں، میں کس کو پکاروں، اب تو میرا مسئلہ حل کر دے۔ کہتے بڑی دیر وہ روتا رہا سجدے میں سر رکھ کے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا مسئلہ کسی گناہ کا نہیں ہے، لگتا ہے کوئی تکلیف ہے، کوئی دنیاوی کوئی مسئلہ ہے اس کا۔ کہتے جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم کی، تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے اس سے پوچھا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو میری بیوی کا صبح آپریشن ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 15,400 جو مصری پاؤنڈ ہیں وہ چاہیے ہمیں، وہ جمع کرواؤ گے تو آپریشن ہوگا، اب اس کے بغیر نہیں ہوگا، تو میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں بتاؤ میں کدھر جاؤں، مسئلہ تو نے ڈالا ہے، پیسے میرے پلے نہیں ہیں، اب میں کس کو پوچھوں؟ تو شیخ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھائی بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، جس طرح تو نے اللہ کو پکارا ہے میں نے دیکھا ہے، تو اللہ تیرے لیے کوئی بندوبست کرے گا۔ اسی اثناء میں کہتے مؤذن آیا، فجر کی اذان ہو گئی، ہم نے سنتیں پڑھی، امام مسجد آئے، چونکہ یہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ان کو جانتے تھے کہ معروف عالم ہیں۔ کہتے جب امام مسجد نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ آج نماز آپ ہی پڑھائیں۔ میں نے کہا یار سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو اس نے کہا نہیں بھائی جیسا بھی بس آپ نماز پڑھائیں۔ کہتے میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو نماز میں نے پڑھا دی۔ نماز پڑھا کے جب میں نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا تو کہتے ہمارے محلے کے ایک امیر آدمی تیسری چوتھی صف کے اندر بیٹھا تھا، تو وہ اٹھ کے میری طرف آیا، تو مجھے کہنے لگا جناب آج آپ کی آواز سنی تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو ویسے تو میں گھر میں ہی پڑھتا ہوں، تو میں اسی نیت سے مسجد میں چلا آیا، اور کہنے لگا کہ دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ بڑے دنوں سے میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس 15,400 جو مصری پاؤنڈ ہیں وہ زکوٰۃ کے پڑے ہیں، تو میری بیوی مجھے کہہ رہی کہ یہ تم دے کے آؤ مولوی صاحب کو تاکہ وہ کہیں خرچ کریں، کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ کہتے جب اس نے کہا کہ 15,400 تو میں نے کہا اللہ اکبر، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔
کہتے لوگ بھی حیران ہوئے کہ ان کو کیا ہوا 15,400 سن کے. کہتے میں نے اس آدمی کو جو بابا جی وہ بھی دوسری صف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو بلایا کہ بابا جی ادھر آئیں. کہتے وہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے. کہتے سادہ آدمی تھا، اس نے پھر بتا دیا کہ دیکھیں میری بیوی کا آپریشن ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 15,400 چاہیے. کہتے بابا جی یہ دیکھو 15,400. کہتے اس بندے نے جس نے زکوٰۃ دینی تھی اس نے سنا تو اس نے بھی کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اس نے لگایا. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم 2-3 مہینے ہو گئے 15,400 گھر میں رکھے ہیں. روز بیوی مجھے کہتی ہے جا کے دیکھیا، اور روز میں کہتا ہوں اچھا کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں. اللہ کی قسم یہ اللہ نے اس کے لیے کھوائے ہوئے تھے اور اللہ نے آج مجھے گھر سے اٹھا کے مجبور کر کے مسجد میں بھیجا. اللہ میرے محترم دوستو، یہ ہوتی ہے دعا کی طاقت. جتنی اس کی سی ضرورت اتنے ہی اللہ نے پورے کے پورے، نہ کم نہ زیادہ اس کو بھیج دیے. لیکن یہ دعا اصل میں ہے کیا؟ یہ دعا ایک تڑپ کا نام ہے. تڑپ، جب وہ تڑپ پوری ہو جائے اللہ کی قسم اللہ کے ہاں دیر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اصل میں تڑپ ہی نہیں ہوتی. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں نا، دعائیں مانگتے نہیں. اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بناتے. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے. دعا ایک تڑپ کا نام ہے. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جمعے میں کہ دعا ایک تڑپ ہے. ذکر جو ہے، ذکر وہ ایک مزاج ہے، اور شکر جو ہے ایک کیفیت ہے. شکر ایک کیفیت ہے جو ہر وقت طاری رہنی چاہیے. ذکر ایک مزاج ہے جو ہمارے ہر بندے کا بن جائے. اور دعا ایک تڑپ ہے جو اللہ ہمیں نصیب فرما دے. جیسے دعا ایک تڑپ کا نام ہے، اسی طرح اللہ نے دعاؤں کے قبول کرنے کے کچھ اوقات بھی رکھے ہیں، کچھ زمانے بھی رکھے ہیں. انہی زمانوں میں سے ایک زمانہ رمضان کا زمانہ ہے، وہ ہم پر آ چکا ہے. اللہ کی قسم ہم خوش نصیب ہیں جن کو ایک دفعہ پھر یہ مہینہ اور یہ موسم اور یہ زمانہ مل گیا ہے. اس زمانے میں اپنی دعاؤں کو اللہ سے منوا لیجیے. ہر سحری کے وقت اللہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں؟ ہے کوئی بھیک مانگنے والا؟ تو اللہ کے لیے، خدا کے لیے سحری کے وقت اپنے دامن کو پھیلا دیا کریں. آج کل تو مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، اپنے دامن کو اللہ کے حضور پھیلا دیں اور یہ کہہ دیا کریں مولا مانگنا نہیں آتا، تیرے در کے لائق جو ہے مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے بھی دے سکتا ہے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے. اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ اس شیخ ساوی کی طرح جو ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو.